ہوتا ہے۔ اولیاء کا جو تذکرہ ہوتا ہے، تذکرہ اولیاء ہم جو کرتے ہیں، اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے، یہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور جو کام رحمت والا ہو تو اس میں زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم جس ولی کا تذکرہ کرنے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اس کا پیغام جو ہے نا، وہ پیغام ہے محبت ہے۔ اور ہر اللہ کے ولی کا کام یہی ہوتا ہے، مطلب منفیت جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتی۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ جس میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ جو ہے ارشاد فرمایا کہ جس میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو یہ جو ہے ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو ہر اللہ کے ولی نے جو ہے اپنایا، اور ان کی محبت کا ہی یہ ثمر ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہوتی ہے، اور ان کی جو ہے بعد از وصال بھی جو ہے ان کا جو مقبرہ ہوتا ہے، جو ان کی جو ہے ان کا روزہ ہوتا ہے، ان کا مزار ہوتا ہے، پانے والے وہاں سے بھی جو ہے اپنے لیے ہدایت پاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو جس محبت سے معمور کیا ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ محبت کے ماروں کے پاس کھینچے جاتے ہیں۔ محبت کے ماروں کے دل جو ہے جہاں سے محبت ملتی ہے وہاں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک معیار ہے جو اولیاء کاملین کے پاس آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا کام ہی محبت کرنا ہوتا ہے، اور یہ محبت کا ثمرہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی قوم کا فقیر ہو یا کسی اور جو ہے مذہب کا ہو، لیکن جو ہے ان کی محبت جو ہے اس شخص کے دل میں ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ وہ خود بخود کھچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت جو ہے نا وہ ایک ایسی زبان ہے کہ اگر ایک جانور کو بھی آپ جو ہے محبت سے آوازیں لگائیں یا اس کو چمکاریں تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ محبت وہ چیز ہے کہ اگر جو ہے انسان کے اندر موجود ہو تو وہ اس کو انسانیت کی معراج عطا کرتی ہے، وہ انسانیت کی معراج عطا کرتی ہے۔ اور اگر یہ محبت دل سے نکال دی جائے، یہ اس محبت کے خمیر کو جو ہے اپنے پاس سے اٹھا دیا جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا رشتہ بھی جو ہے رشتہ نہیں لگتا۔ پھر تو یہ ہوتا ہے جب محبت جو ہے ختم ہوتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے اس سے بالکل بدل جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اولیاء کاملین کی جو کردار ہے وہ ہمیشہ جو ہے محبت سے بھولے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنا ہو یا غیر ہو، ان کی بارگاہ میں جو ہے مجسم محبت بن کے نظر آتا ہے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ہم تذکرہ یہاں کر رہے ہیں، ان کی تو پوری زندگی اسی عبارت سے جو ہے مرتب ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی پیغام سنایا کہ محبت کرو، محبت کرو اور محبت کرو۔ اور یہ محبت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ محبت ہی ہوتی ہے کہ جو انسان کو منواتی ہے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کی محبت میں ہی ہم یہاں جمع ہیں۔ اگر یہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہوتی تو مجھے بتائیے کہ پھر میں یہ پروگرام کیوں منعقد کرتا اور آپ لوگ اس میں حاضر کیوں ہوتے؟ کوئی تو طلب ہے، کوئی تو کشش ہے جو آپ کو بھی کھینچتی ہے اور مجھے بھی مجبور کرتی ہے کہ میں ان کے تذکرے کی محفل سجاؤں۔ بتائیے بغیر کسی طلب کے ایسے ہو سکتا ہے؟ کسی طلب کے بغیر ایسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ وہ محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو رشتوں کو یوں بنا دیتی ہے، رشتوں کو یوں بنا دیتی ہے۔ اگرچہ آپ جو ہے کوئی خونی رشتہ جو ہے کسی سے دستیاب نہیں کر سکتے، لیکن جو قلبی رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اس خونی رشتے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ اس خونی رشتے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے تذکرے کی جانب پڑھتے ہیں۔ آپ جو ہے حسینی سید ہیں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور چونکہ سید ہیں، سید کی اپنی ایک آن مان ہوتی ہے، اور سید کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور سید پہ ایک خاص کرم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو مجھ کو اور آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس پاک گھرانے سے ہوتے ہیں کہ جن کی تطہیر کا خود قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس پاک گھرانے کے پاک فرد جو ہے وہ حضور سید والد علی شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے اگر ہم سوانے کی جانب جائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ جو ہے جب 2 سال کے تھے تو آپ کے والد محترم کا جو ہے وصال ہو گیا، والد محترم کا وصال ہوا، پھر 1 سال اور گزرا تو 3 سال کی عمر میں جو ہے آپ کی والدہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی۔ لیکن یہ اللہ والوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو بچپن ہی سے جو ہے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ دیکھیے یتیمی یسیری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا طلب جو ہے ہر وہ بچہ جانتا ہے کہ جس نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہو، ہر بچہ وہ جانتا ہے اس بات کو۔ تو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب نے یتیمی کا داغ بھی اس وقت جو ہے اپنے سینے پہ سجا دیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی والدہ بھی جو ہے آپ کو چھوڑ کر جو ہے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے بہنوئی جو تھے انہوں نے جو ہے اپنی تربیت میں لیا، اور قادری چشتیہ سلسلے کے جو ہے وہ ایک پیر صاحب تھے، سادات میں سے تھے، سید تھے، تو انہوں نے جب آپ کی تربیت شروع کی اور آپ ان کی تربیت میں رہے تو جس وقت جو ہے آپ کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تھی تو اس وقت تک آپ سے جو ہے وہ کشف و کرامات کا ظہور جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ یعنی اس کم سنی میں آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے اساتذہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ یہ جو ہے پڑھنے کہاں آتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے، ان کا علم تو ایسا ہے کہ یہ پڑھانے والوں میں ہوتے، یعنی ان کو جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان کتابوں میں سے پڑھے۔ لیکن آپ کے جو بہنوئی تھے سید قربان علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب 12 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کو سلسلہ قادریہ چشتیہ میں جو ہے خلافت سے نواز دیا گیا، سلسلہ چشتیہ قادریہ میں خلافت سے نواز دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا وہ روحانی سفر جو شروع ہوا تو آپ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سفر میں گزاری ہے، سفر میں گزاری ہے۔ 17 تو حج آپ نے کیے ہیں، اور ایسے نہیں کہ پلین میں بیٹھے اور پہنچ گئے، اور ایسے نہیں کہ پانی کے جہاز پہ سوار ہوئے اور پہنچ گئے۔ اس میں سے کئی حج جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جو آپ نے جو ہے برہنہ پا جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کیے۔ حضور سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو ان کی سوانح لکھنے والے ہیں ان کے حوالوں سے بتا رہا ہوں میں کہ اس طرح سے۔ اور یہ چپل جو ہے آپ نے نالین جو ہے آپ نے ترک کر دیے تھے، جب پہلا سفر حج تھا تو آپ نے اس وقت نالین کو پہننا ترک کر دیا تھا، اس سے پہلے آپ نالین پہنا کرتے تھے۔ معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، آپ نے سنا ہے پچھلی نشست میں، شاید پچھلے سال میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو، لیکن چونکہ 1 سال بعد نشست ہوتی ہے تو بہت سو کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جس وقت آپ نے جو ہے مدینہ طیبہ سے واپس حاضری لی تو آپ آئے بغداد معلیٰ، حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آپ کے آنے سے پہلے جو وہاں کے سجادہ نشین تھے پیر سید مصطفیٰ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ہو گیا تھا، تو ان کو جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے
خواب میں جو ہے آ کے ارشاد فرمایا کہ ہمارے خاندان کا چشمہ چراغ آ رہا ہے، اس کا نام وارث علی ہے، اس کا نام وارث علی ہے، 2 احرام زرد جو ہے ان کے لیے تیار رکھو اور ہماری طرف سے عطا کرو، ہماری طرف سے عطا کرو۔ حضور سید وارث علی شاہ صاحب جو زرد رنگ کا احرام باندھا کرتے تھے، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان کو روحانی طور پر جو ہے اپنے سجادے کو جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے خاندان کا چشمہ چراغ آ رہا ہے، اس کو جو ہے یہ زرد رنگ کا جو ہے احرام عطا کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں شان بوترابی پائی جاتی ہے۔ یہ جو زرد کلر ہے نا، زرد کلر، اس کو آپ دیکھیں تو اس کو نسبت ہے مٹی سے، اس کو نسبت ہے مٹی سے، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ خاکساری کی علامت ہوتی ہے، مٹی جو ہوتی ہے وہ انکساری کی علامت ہوتی ہے، مٹی جو ہے وہ عاجزی سکھاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نسبت یہ بھی حاصل تھی، اور جو زرد رنگ عطا کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ تو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب وہ عطا ہوئے تو وہاں پر جو ہے موجود کچھ لوگوں نے سوال کیا ان سجادے سے جو حضور سیدی غوث الاعظم کے تھے، سید مصطفیٰ جیلانی، کہ آپ جو ہے کسی کو عطا کرتے ہیں تو خلعت عطا کرتے ہیں، امامہ بانا کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ان کو زرد کلر کے جو ہے احرام عطا کیے ہیں؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خلعت تو ہم اپنی مرضی سے عطا کرتے ہیں، خلعت تو ہم اپنی مرضی سے عطا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے لیے حکم جو ہے وہ حضور سیدی مرشدی غوث الاعظم نے عطا کیا تھا کہ جو ہے ہمارا شہزادہ آ رہا ہے اس کو یہ عطا کر دو۔ تو یہ جو ہے حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کے اوپر حضور سیدی غوث الاعظم کا فیضان ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جس وقت آپ نے نالین چھوڑی تھی نا، اس کی بھی ایک حکمت بڑی عجیب تھی، معاملہ بڑا عجیب تھا۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب اجمیر معلیٰ میں جب حاضر ہوئے، حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالی میں، تو اس وقت آپ نالین پہنا کرتے تھے، اس وقت آپ نالین پہنا کرتے تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ جس وقت آپ دروازے پہ پہنچے، آپ نے نالین کو اٹھایا اور جو ہے یوں کر کے بغل میں دبا دیا اور اندر جانے لگے۔ تو ایک خادم نے کہا کہ میاں صاحبزادے، کیا تم کو خبر نہیں کہ اس دربار میں چپل لے کے نہیں آیا جاتا؟ تو آپ نے اسی وقت ان چپلوں کو اچھال دیا فقیروں کی طرف کہ اگر یہ روٹی کے ٹکڑے ہیں تو تم لے لو، اور اس خادم کو کہا کہ آج کے بعد کبھی تم مجھے چپل میں نہیں دیکھو گے۔ اس وقت سے جو ہے آپ نے جو ہے نالین کو ترک کر دیا، اور اس نالین کو ترک کرنے کے باوجود میں آپ کے بعد سامنے ایک بات رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری حیات میں رہے، اس وقت تک کبھی آپ نے نالین نہیں پہنی، اور اس کے باوجود جو ہے آپ پیدل سفر فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر۔ اس کے باوجود جو ہے آپ کے قدم مبارک ایسے تھے کہ جیسے بچہ ماں کی گود میں جب ہوتا ہے تو اس کے قدم کس طرح سے نرم ہوتے ہیں، اس کے پیر کس طرح سے جو ہے وہ گلابی گلابی ہوتے ہیں۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر اللہ کا یہ خاص فضل و کرم تھا کہ اس سب کے باوجود بھی جو ہے آپ کے پیروں میں نہ کوئی کرختگی پائی جاتی تھی، نہ جو ہے کوئی میل کچیل پایا جاتا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں ہمارے کچھ لوگ۔ حضور سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو دیکھیے ہر ایک بزرگ جو ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ خاص معاملہ ہوتا ہے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی جو ہے پابندی میں گزاری ہے۔ آج واضح سلسلہ جس طرح سے بھی آپ کو نظر آئے، لیکن حق بات یہ ہے کہ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی جو ہے شریعت کے معاملے میں ایک رتی برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ کسی اللہ کے ولی سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی
آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کی محبت میں نماز نہیں پڑھتے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو تن آسانی کے لیے جو ہے بزرگوں کا نام استعمال کرتے ہیں. تن آسانی کے لیے، کھانے کمانے کے لیے. تو ان کو پھر عبادت سے کیا رغبت، ان کو پھر دین سے کیا مطلب؟ ہم کشف و کرامات سنتے ہیں بزرگوں کی، ہم ان کے تذکرے سنتے ہیں، لیکن جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ جن کی محبت میں ہم یہاں جمع ہیں ان کا اصلی پیغام کیا ہے، انہوں نے ہمیں درس کیا دیا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا کیا ہے. یہ سب کچھ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہم جو ہے ان چیزوں کو ہی نہ جانیں اور صرف کرامات کے دلدادہ ہو کے رہ جائیں تو نتائج کیا آئیں گے؟ نتائج یہ آئیں گے کہ ہم سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کہہ دیں گے، لیکن جب تک ہمارے سامنے ان کا پیغام اصلی نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی پوری زندگی جس طرح سے گزاری ہے، اور ایسا نہیں ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے سے پیر صاحب تھے کہ ایک گلی میں رہتے ہوں تو دوسری گلی والوں کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے ان پہ یہ خاص فضل و کرم فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں چاہے وہ عرب و عجم ہو، مغرب ہو، مشرق ہو، آپ نے اتنے اسفار کیے ہیں کہ اس کی گنتی لگانا مشکل ہے. اور کتنے ہی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہاں کے بڑے بڑے راجے، پرنسز، وہ جو ہے آپ کے جو ہے مریدوں میں شامل تھے. آپ ترکی کے جو ہے ان کا نام سنتے ہیں، خلیفہ عبد الحمید خان کا. خلیفہ عبد الحمید یہ جو ہے حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں. اور کیسے ہوئے؟ اس طرح سے ہوئے کہ جب آپ ترکی کے دورے پہ گئے تو یہ عبد الحمید خان کے جو ایک افسر تھے فوج کے، وہ آپ کے بڑے معتقد ہو گئے اور بہت ہی زیادہ جو ہے اصرار کر کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے محل کے جو باغیچہ تھا وہاں پہ ٹہلانے کے لیے لے گئے، ہوتا ہے نا سیر کے لیے. تو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب ان کے ساتھ چل دیے اور باغیچے میں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے. اسی وقت یہ ہوا کچھ دیر میں کہ عبد الحمید خان جو ہے وہ اپنے محل سے باہر کی طرف جب آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک درویش ٹائپ کا شخص جو ہے وہ محل کے باغیچے میں بیٹھا ہے. تو حیران ہوا اور ان کے پاس آیا، وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. تو وہ خلیفہ جب ان کے پاس آئے تو سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے ان کو جواب دیا اور ایک نظر ان کی طرف اٹھائی. اور وہ نظر اٹھانا تھا کہ اس کے دل کی دنیا بدلنی تھی. میں نے بارہا مقامات پہ یہ پڑھا کہ وہ شعر آپ سنتے ہیں نا، نگاہ ولی پہ وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کی یہ خاص کرامت تھی کہ آپ جو ہے کسی کی جانب ایک نگاہ جو ہے ڈال دیتے تو اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا. تو یہی معاملہ جو ہے خلیفہ عبد المجید کے ساتھ ہوا. کہاں سے آئے ہیں؟ کہا فقیر کا کوئی گھر نہیں ہے اور سب گھر فقیر کے ہیں. فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور سب گھر جو ہے وہ فقیر کے ہیں. اور ایک نگاہ جو ڈالی تو اس نگاہ نے یہ کمال کیا کہ پہلے جو ہے خلیفہ عبد الحمید اپنے پورے جو ہے
خاندان کے ساتھ مرید ہوا، اور اس کے جو جتنے بھی محل کے ملازمین تھے وہ سارے کے سارے جو ہے حضور کے دست اقدس پہ بیعت ہو گئے۔ اور جب یہ خبر پھیلی کہ جو ہے آپ کے مریدین میں جو ہے خلیفہ عبدالحمید خان جو ہے مرید ہو گئے، تو اہل ترکی نے جو ہے وہاں کی ایک اکثریت عوام نے جو ہے وہ آپ کی جانب رجوع کیا، اور جو ہے یہاں تک معاملہ رہا کہ ہزاروں کا ازدحام کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور یہاں تک معاملہ رہا کہ محل سے جو ہے ایک رسی لٹکا دی گئی کہ جو اس کو تھام لے، جو اس کو چھو لے، وہ میرا مرید۔ لیکن لوگ جو ہے وہ رسی کو تھامنے کے لیے، اس کو چھونے کے لیے اتنے بےتاب ہوئے کہ کسی کہنے والے نے یہ مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی حادثے کا باعث بن جائے اور جو ہے کوئی خونی معاملہ ہو جائے۔ جس طرح سے لوگ ایک دوسرے پر جو ہے دھکم پیل کر رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے، تو پھر آپ جو ہے محل کے جو ہے دریچے پہ تشریف لے کے آئے، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ میرا مرید ہو گیا، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ میرا مرید ہو گیا۔ تو یوں جو ہے حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کی جو ہے دنیا میں کروڑوں مریدین پائے جاتے ہیں اور وارثی کہلاتے ہیں، لیکن افسوس آج یہ ہے، جو میں نے کہا یہ بتایا ہے، اس لیے بتایا ہے کہ اصل مقصد کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ہم کسی چھوٹے موٹے پیر کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہے جس کو گلی محلے میں پڑوس میں کوئی نہ جانتا ہو، ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں، اس اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا سکہ ایک زمانے میں چلتا ہے، جس کی ولایت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس کا مقام مرتبہ ہر ایک جو ہے جانتا ہے۔ آج اس کے نام پر جو ہے اپنے آپ کو وارثی کہلانے والے جن کھیل تماشوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ ایک عجب معاملہ ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کس طرح سے جو ہے وہ شریعت کے پابند تھے، اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے شریعت کے دائرے میں گزاری۔ آج جو ہے ہمیں اس سلسلے میں جو ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے، اور وہ فقدان کیسا ہے؟ وہ فقدان ایسا ہے کہ جو ہے بہت سے وارثی صاحبان، بہت سے ان کے نام کو استعمال کرنے والے یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ جناب ہم تو ان کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تہمت لگانے سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیے گا کوئی آپ کو اصلی وارثی ملے گا تو وہ آپ کو جو ہے بڑا سلجھا ہوا ملے گا، کوئی اصلی وارثی آپ کو مل جائے بڑا سلجھا ہوا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلہ بڑا سلجھا ہوا ہے، اس سلسلے کو تو الجھا دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ تو ایسا سلجھا ہوا سلسلہ ہے کہ اگر میں آپ کو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کی تعلیمات کو جو ہے بیان کرنا شروع کروں، اور جو ان کے مریدوں نے، ان کے چاہنے والوں نے اس کو اپنایا، تو آپ کے سامنے جو نقشہ سامنے آئے گا وہ ایسا نقشہ سامنے آئے گا کہ جس نے اپنی زندگی کو شریعت سے مزین کیا ہو، جس نے ہمیشہ شریعت کی بالادستی کو تسلیم کیا ہو، تو وہ جناب عالی اس کے سلسلے میں کس طرح سے جو ہے بے ضابطگی نظر آ سکتی ہے۔ تو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے محبت اور عشق کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے۔ آپ خود جو ہے لفظ عشق کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ عین سے جو ہے عبادت الہی مراد ہے، عین سے کیا ہے؟ عبادت الہی مراد ہے، اور شین سے جو ہے وہ شریعت کی پابندی مراد ہے۔ شین سے کیا ہے؟ شریعت کی پابندی مراد ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کاف سے جو ہے نا وہ قربانی نفس ہے۔ وہ کیا ہے؟ قربانی نفس ہے۔ اب دیکھیے پھر آگے ایک اور بات کہتے ہیں، عشق و شرع کی بات کہتے ہیں۔ ادھر جو ہے عشق کی عین جو ہے وہ شروع میں جو ہے عین ہے، اور جو ہے شرع کے آخر میں کیا ہے؟ عین ہے۔ ایسا ہی ہے؟ تو کہا کہ جو ہے عبادت سے زندگانی شروع ہوتی ہے،
اور آخر بھی جو ہے عبادت ہی ہے. یہاں تک آپ کا فرمان ملتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارا مرید نہیں ہے، وہ ہمارا مرید نہیں ہے، وہ ہماری بیعت سے خارج ہے. آفتاب ولایت کتاب ہے، اور بھی مختلف حوالہ جات ہیں ان سب کے. تو فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارا مرید نہیں ہے، وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس پیر کا پیغام یہ ہو اور وہ عبادت کے معاملے میں اس قدر سخت ہوں، اور پھر جو ہے ان کے بارے میں یہ قیاس آئیاں کی جائے کہ وارثی سلسلے میں جو ہے یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. تو اصل کی جانب دیکھنا چاہیے، نہ کہ جناب عالی کسی گلی کوچے میں پھرنے والے بندے کو دیکھ کے جو ہے ہم اس سلسلے پہ تنقید کر دیں. آج ہوتی ہے نا وارثی سلسلے میں بڑی تنقیدیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہی وارثی سلسلہ تو کسی سلسلے مقصد عجیب معاملہ ہے، ان لوگوں کا تو یوں ہے، ایسے ہے، ویسے. نہیں، ان کا معاملہ تو بڑا اچھا ہے، شاندار ہے. اصل بات تو جو ہے ان کی ہے کہ جنہوں نے اس معاملے کو جو ہے، اس سلسلے کو جو ہے بدنام کیا. اصل مسئلہ تو ان کا ہے. حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کی تعلیمات تو بڑی اعلیٰ ہے، جو عاجزی کی تعلیم دے، جو آپ کو قربانی نفس سکھائے، جو آپ کو انکساری بتائے، جو آپ کو اپنی انا کو مٹانا بتائے، جو آپ کو یہ سلیقہ دے کہ زندگی جو ہے کس طرح آداب بندگی کے ساتھ گزارنی ہے، جو آپ کو یہ طریقہ بتائے کہ جو ہے انانیت کس طرح سے آپ کے لیے زہر ہے، جو آپ کو بتائے کہ محبت جو ہے کس طرح سے جو ہے دلوں کو فتح کرتی ہے. بتائیے اس کا طریقہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے. پوری زندگی جو اپنی تربیت کا ان کا معاملہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہر ایک کو انہوں نے قربانی نفس کا درس دیا ہے. آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے نام ہیں، انبا شاہ واسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اوگٹ شاہ واسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بھی بے شمار نام ہیں. اور آپ جب ان کے بارے میں سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے فنا فی المرشد لوگ رہے ہیں، وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بارگاہ مرشد میں فنا کیا ہے. اور یہ جو ہے معاملہ ایسے تو نہیں مل جاتا، یہ معاملہ ایسے تو نہیں مل جاتا. یہ معاملہ حاصل ہی جب ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ہے شریعت کی پابندی کو پکڑتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے بلا کہ کوئی مرید جو ہے وہ بے عملہ ہو، بالکل جو ہے اعمال سے خالی ہو، فسق و فجور میں مبتلا رہے اور اس کے بعد فنا فی المرشد ہو جائے؟ بتائیے ہو سکتا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو مرشد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کو یہ مقام حاصل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بتائیے ہو سکتا ہے حاصل؟ تو سمجھنے کی بات ہے. جب دیکھیں کسی بھی سلسلے میں، چاہے وہ سلسلہ واسیہ ہو، اسی طرح سے سلسلہ کلندریہ ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے جو ہے قرائط عجیب سی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے ایسے سلاسل کو جو ہے تھوڑا سا غیر متوازن سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ان میں شک کرتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے ان میں جو ہے بد اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ کسی فرد واحد سے نہیں ہے، آج کے کسی جو ہے مرید سے نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو ان کی اصل کی جانب دیکھنا ہے کہ ان سلسلے کے جو بانی تھے، جنہوں نے ان سلسلوں کو جو ہے فروغ دیا ہے، وہ ہستیاں کیسی تھیں، وہ ہستیاں کیسی تھیں. تو ہمیں تو ان کی جانب دیکھنا ہے. جب ہم ان کی جانب دیکھیں گے تو اس سلسلے سے بھی محبت ہوگی اور سلسلے والے سے بھی محبت ہوگی، سلسلے والے سے بھی محبت ہوگی. الحمدللہ حضور سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاص فیضان ہے اور آپ کی نظر عنایت ہے، اور میں بڑے یقین کے ساتھ یہاں پہ یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. یہ اندیشہ کہیں دل میں موجود نہیں ہے کہ اس گفتگو سے شاید جو ہے کہیں ناراضگی ہو جائے، ہرگز نہیں، بلکہ میں تو اس پیغام کو سنا رہا ہوں کہ جو ایک اللہ کے ولی کا پیغام ہے. میں تو اس پیغام کو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی کو جو ہے اسی طرح سے مزین کیا ہے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے. اگر ہم جو ہے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے عبادات کی پابندی کریں،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ستھرا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاق و مروت پیدا کریں۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے دشمن سے بھی بڑی مروت اختیار کی ہے، اپنے دشمن سے بھی بڑی محبت اختیار کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے بڑی محبت بھرا سلوک کیا، اور کوئی کافر آیا تو اس کو دھٹکا دیا، اگر کوئی جو ہے آپ کے عقیدت مند آیا تو اس سے آپ نے بڑی محبت والا برتاؤ کیا، اور کوئی جو ہے بغض و عناد رکھنے والا آیا تو اس کو اپنے پاس سے دھٹکا دیا۔ ارے نہیں کیا ایسا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا رکھا ہے کہ اپنا آئے تو بھی سینہ واہ ہے، غیر آئے پھر بھی سینہ واہ ہے، اس لیے کہ اس محبت کے ذریعے انہوں نے کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تو خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کا پڑھتے ہیں کہ 90 لاکھ کافروں کو جو ہے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، لیکن حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہ شخصیت ہے کہ آپ نے جو ہے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کو جو ہے کلمہ پڑھایا ہے، لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اور آپ کے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف ایک بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے آپ کے نام کو جانا جاتا ہے، آپ صرف بر صغیر پاک و ہند میں جانے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ یورپ کے کئی ممالک جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے مریدین کی جو ہے ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ کوئی یہاں پاکستان کے جو ہے کسی چھوٹے سے علاقے میں رہنے والے وارسی کی طرح سے پڑھ کر ان پڑھ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے کہ جو ہے چرچ کے سٹے لگا کے بولے کہ جناب علی ہم تو جو ہے بابا کے طریقے پہ چل رہے ہیں، بلکہ وہ بڑے بڑے نامی گرامی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہاں، آپ واسیوں کے بارے میں ذرا دیکھیں تو صحیح، ایسے ایسے اعلیٰ لوگ آپ کو واسیوں میں نظر آ جائیں گے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اگر یہ سلسلہ اتنا بدنام ہے، اگر اس سلسلے میں جو ہے اتنی خرافات ہے، تو پھر اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نہیں غلط یہ ہو سکتے ہیں، وہ سلسلہ تو بڑا پیارا ہے، وہ سلسلہ تو بڑا اچھا ہے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کو آپ اپنے دل میں ذرا محسوس کریں، اور اس کے بعد پھر ان کا فیضان دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ ان کا فیضان دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ان کا فیضان آپ کے اوپر برستا ہے، کس طرح سے ان کا فیضان آپ پہ جاری ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ درس دیا ہے کہ پوری زندگی اپنی ایسی بنا لو کہ اپنی زندگی کو ہمیشہ جو ہے اس طرح سے رکھو۔ کسی نے آپ سے سوال کیا حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ تواضع کیا ہے اور انکساری کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو جو تجھ سے ملے، جو تیرے پاس آئے، اس سے جو ہے کم تر جان، ہلکا جان۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں کہ تو اپنے آپ کو اس سے ہلکا جان، کم تر جان۔ اور یہ صرف قول نہیں تھا حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ دیکھیں اس میں نفع ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے، آگے بیان ختم کریں گے کہ جو آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی تیرے پاس آئے یا تو کسی سے ملے تو اپنے آپ کو ہلکا جان، اپنے آپ کو کمتر جان۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو کمتر جانے گا، جب تو اپنے آپ کو ہلکا جانے گا، تو تیرے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری ہوگی۔ ایسے ہی ہے، جب آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے نہیں تو پھر بتائیے اکڑیں گے کیوں؟ کس بات پہ اکڑیں گے؟ اکڑ تو پیدا وہی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا کہا کہ اپنے آپ کو ہلکا جان، اور اگر آپ اپنے آپ کو کچھ جانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر فخر و غرور پیدا ہوگا۔ آپ جو ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھیں گے، اس کی تذلیل کر دیں گے، اس کی تحقیر کر دیں گے، اس کو نیچا جانیں گے۔ تو یہ دو طرح سے آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو مومن کے اندر ایک حلاوت ہوتی ہے، جس کو ہم نرمی کہتے ہیں، بودباری کہتے ہیں، حلم کہتے ہیں،
اور جس کو ہم جو ہے عاجزی انکساری سے تعبیر کرتے ہیں، آپ کے اندر سے وہ صفات جو ہے مفقود ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ اپنے آپ کو کچھ جاننا شروع کر دیں گے، سمجھے؟ اور دوسری بات جو ہلاکت ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر فخر و غرور پیدا ہو جائے گا وہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، وہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یہ دو طرح کی ہلاکتیں جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ سما جائیں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ دو طرح کی ہلاکتیں آپ میں جمع ہو جائیں گی تو پھر آپ کے اعمال خود بخود جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ فخر و غرور جو ہے بندے کو زیبا نہیں دیتا۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب نے اپنے پیغام میں یہی فرمایا کہ جب تو کسی سے ملے یا کوئی تجھ سے ملے تو اپنے آپ کو جو ہے اس سے کمتر جان۔ نتیجہ یہ ہے اس کا کہ جب تو کمتر جانے گا تو تیرے اندر جو ہے مروت اور لحاظ سلامت رہے گا، تیرے اندر جو ہے عاجزی انکساری سلامت رہے گی، تیرے اندر یہ خیال رہے گا کہ تو جو ہے جب اس سے کمتر ہے تو پھر جو ہے جناب علی تجھ کو جو ہے اس سے زیادہ پروٹوکول کیوں چاہیے؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو ہے وہ پیغام ہے جو آج کی اشد ضرورت ہے، آج کی اشد ضرورت ہے ہم سب کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فیلڈ سے ہو، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی ڈاکواں ہو، یا کوئی وکیل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی جج ہو۔ بات کیا ہے؟ آج معاشرے میں ایک سب سے بڑا عنصر یہی موجود ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور اس چکر میں جو ہے ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ بولیے نہیں ایسا؟ ہم سب اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم سب جو ہے اس جو ہے ایک اس میں رہتے ہیں، اپنے خود ساخت زعم میں رہتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ میں کیا ہوں؟ آپ کیا ہیں؟ یہ تو اللہ کے شکر کا مقام ہے کہ ہم مقام شکر پہ جائیں اور اللہ سے شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عزت سے نوازا ہے۔ شکر کے جراثیم بھی اسی سے ختم ہوتے ہیں۔ جب فقر و غرور آ جاتا ہے نا، بندہ بہت کچھ سمجھتا ہے، یہ ڈاکٹر بنا ہوں تو میری جو ہے اس میں بڑا کمال ہے، یہ جو ہے انجینئر بن گیا بڑا کمال ہے، یہ جو ہے مولوی بن گیا بڑا کمال ہے، یہ پیر جو ہے پیر بن گیا بڑا کمال ہے، اللہ اکبر یہ ناخواں بن گیا بڑا کمال ہے۔ اللہ اکبر یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب تک میں یہ سمجھتا رہوں گا کہ میں جو ہے اس منصب پر ہوں تو میرے اندر ایک اکڑ پیدا ہوگی، ایک غرور پیدا ہوگا، اور جو ہے جب تک میں اس بات کو نہیں سمجھ لوں کہ جو ہے سامنے والا مجھ سے اعلیٰ ہے، اس وقت تک جو ہے میں اپنے اندر عاجزی نہیں لا سکتا۔ ہم اپنے اکابر علماء میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا انداز جو ہے وہ ایک الگ ہی ہوتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انداز بھی آج کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دنیا کے ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے کے لوگ جو تھے ان کے اندر ایک الگ ہی معاملہ پایا جاتا تھا، اور آج کے لوگ اس حلاوت سے محروم ہیں، آج کے لوگ اس چاشنی سے محروم ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس کی ایک نقصان میں آپ کو اور بتاؤں کہ اگر ہم اپنے اندر عاجزی انکساری نہ لائیں، اگر ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا نہ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تحقیر تو ایک جانب رہی کسی کی، تسلیل تو ایک جانب رہی کسی کی، اور جناب علی فخر و غرور پیدا ہونا تو ایک جگہ رہا اپنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری قباحتیں ہمارے اندر جنم لیتی ہیں، اور بھی بہت ساری۔ دیکھیے ریاکاری آپ کے اندر آ جائے، اخلاص آپ کے پاس سے رخصت ہو جائے۔ کیوں؟ جب مجھے یہ پتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو میں اپنے ہر عمل کو بنا کے کروں گا، لوگوں کے سامنے بنا کے پیش کروں گا، ایسے ہی ہے۔ اور اس کا ایک نقصان اور ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ آج یہ سارے نقصانات گنوا رہا ہوں اس لیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں، اس لیے کہ ہم اپنی شخصیت کو سنواریں، اس طرح سے نہیں کہ فخر و غرور میں مبتلا ہو کے، بلکہ اس طرح سے سنوارے زندگی کو کہ جو ہے عاجزی انکساری کا عملی نمونہ بن جائے، جو بزرگوں کی سیرت کا طریقہ رہا ہے۔ تو دیکھیے آپ اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور سامنے والے نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، آپ تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لیکن سامنے والے نے نہیں سمجھا، ابھی ہوگا پیر اپنے گھر کا، ہوگا ڈاکٹر اپنے گھر کا، یا آپ کو آپ کے شایان شان کوئی پروٹوکول نہیں دیا؟ آپ تو چاہتے تھے کہ جب میں مجلس میں جاؤں تو میرے لیے گدی رکھ دی جائے،
کوئی صوفہ آگے رکھا جا رہا ہے، پیر صاحب آئے ہیں زمین پہ کیسے بیٹھے آئے؟ تو اب کیا ہوا، اس شخص کے لیے دل میں جو ہے تھوڑا سا وہ آ گیا، اب بلائے گا تو نہیں جاؤں گا، اب تو بھائی اس سے دور رہنا ہے، اس کو عزت کرنا نہیں آتی، ارے بھائی اب تو اس سے قریب کی، اس کو قریب نہیں کرنا، اس کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ویلیو نہیں دیتا۔ کیا ہوا، آپ جو کام دین کے لیے کر رہے تھے، آپ جو کام اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے، اس ایک سوچ نے جو ہے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ کے پاس سے سب کچھ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ دلوں میں وبال ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اعمال میں خرابی ایسے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت کچھ ہم سمجھ جائیں گے، بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ یہی آج کا پیغام ہے، اور یہی حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے۔ آپ یقین مانیں کہ میں یہ ساری باتیں جو کر رہا ہوں نا آپ سے، شاید دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہوں، یا شاید وہ اصل حقیقتیں بیان کر رہا ہوں کہ جس کو آج ہم سننا پسند نہیں کرتے، جس کو آج ہم جو ہے کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حق بات بتا رہا ہوں۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو آپ پڑھیے تو صحیح۔ اگر آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو PDF سینڈ کروں گا تو میں آپ کو بھیجوں گا، پھر آپ ان کی سیرت کو پڑھیے۔ آپ یقین مانیں اگر ان کی سیرت کے چند پہلوؤں کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں جگہ دے دی تو گارنٹیڈ بات ہے یہ کہ آپ معاشرے کے بہترین فرد بن جائیں گے، معاشرے کے بہترین فرد بن جائیں گے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے زبردست بزرگ ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی پیر صاحب ہو گئے نا تو وہ جناب علی ہاتھ ملانے والوں کی لائن لگی ہے، پیر صاحب یوں بیٹھے ہیں، چلو بھائی آ جاؤ آ جاؤ، ملاؤ ملاؤ ملاؤ، ہر کوئی چومتا ہوا جا رہا ہے، 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 چلو بھائی چلو۔ اگر کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوئے ان سے مصافحہ، مولوی صاحب باتیں اس سے کر رہے ہیں، وہ مصافحہ ہو رہا ہے، چلو بھائی چومتے ہوئے چلے آؤ، چلے آؤ، چلے 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 چلے۔ ارے یہ خلاف جو ہے ادب بات ہے، یہ نہ بزرگوں کا طریقہ تھا، نہ یہ سرکار کی سنت ہے کہ اس طرح سے بد توجہی کے ساتھ کسی سے ملو۔ سامنے والا جو ہے آپ سے مصافحہ کر رہا ہے، آپ یوں ہے باتیں کرنے میں لگے ہیں، پیر صاحب جو ہے وہ اپنے چہیتے مریدوں کی طرف متوجہ ہے اور ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، لو جی عوام باولی ہے، چومتے ہوئے جاؤ، چلو بھائی۔ بڑے مقدس ہاتھ ہیں یہ، بڑے مقدس ہاتھ ہیں یہ، ان مقدس ہاتھوں کو جنہوں نے مقدس بنایا ہے ان کی باتوں کو سمجھے نا۔ اللہ اس کے رسول نے عاجزی کا حکم دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے عمل نہیں دیکھا کہ جب آپ جو ہے کسی سے مصافحہ کیا کرتے، کوئی آپ کی جانب متوجہ ہوتا تو آپ اس سے بڑھ کر اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے، اور یہاں تک ملتا ہے حدیثوں میں کہ جب تک وہ جو ہے سامنے والا جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے جدا نہیں کرتا، میرے آ کر کبھی اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ یہاں پہ حالت یہ ہے کہ جناب علی پیر صاحب بن کے بیٹھے ہو اور جناب علی چوما چاٹی چل رہی ہے، چوما چاٹی چل رہی ہے، چوما چاٹی چل رہی ہے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب کو آپ پڑھیں، ان کی زندگی میں آپ کو یہی کردار نظر آئے گا کہ اگر کوئی جو ہے ادنا بھی آ جائے نا، آپ کا مرید بھی اگر آ جاتا تھا تو اس وقت بھی جو ہے آپ اس سے اس طرح سے ملتے تھے جیسے پتہ نہیں سامنے والا کون آ گیا، کسی ملک کا صدر نہ آ گیا۔ یعنی اتنی انکساری، اتنی تواضع آپ کی ذات اقدس میں موجود تھی، اور متوجہ ہونے کا عالم یہ تھا کہ آخری کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ کا وصال ہونے والا تھا، وصال کی آخری گھڑیاں تھی 20 محرم الحرام، اور آپ کا جو ہے جو جنازہ وغیرہ جو معاملہ سارے ہوئے وہ سب یکم صفر المظفر کو ہوا، جس دن آج وہ عرس منا رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے آپ کا عالم یہ تھا۔ آپ مجھے بتائیے کسی کو اگر بخار ہلکا سا چڑھ جائے
تو اس کا جناب علی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بریک فیل ہو گئے. کسی کو جناب علی تھوڑا سا کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ جناب علی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا ہی اس کی تکلیف کا ذمہ دار ہے, کہ جناب علی مزاج ہی بگڑ جاتے ہیں. حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب جو ہے مرض الموت میں مبتلا ہے. اس وقت جو ہے کیفیت ایسی ہے کہ کبھی جو ہے سانس چڑھ رہا ہے, کبھی اتر رہا ہے, کبھی جو ہے زندگی کی جو ہے رمق جو ہے ختم ہو رہی ہے, کبھی بحال ہو رہی ہے, حکمہ موجود ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہوئی آئی, بوڑھی خاتون تھی, اور کہتی بھی آئی کہ میاں صاحب کب تک بیمار پڑے رہیں گے, اب تندرست بھی تو ہو جائے, ہم آپ کو تندرست دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس وقت جو اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ جناب عالی رضائی کیفیت کی طرف ہو, چند گھنٹے اس کے رخصت میں باقی ہے, حکمہ جو ہے عاجز ہے, اس وقت جب انہوں نے وارث پاک نے جو ہے آپ خمودگی میں تھے, آپ نے جب یہ آواز سنی تو دیکھیے کہ سامنے والے کو کیسے اپنا کیا جاتا ہے, کس طرح سے محبت دکھائی جاتی ہے, ارے کس طرح سے شفقت کے مظاہرے کیے جاتے ہیں جو آج ہمارے پاس سے مفقود ہے, جو آج ہم ختم کیے بیٹھے ہیں. حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا, جس وقت شہرت کی یہ بات سنی کہ میاں صاحب کب تک بیمار رہیں گے, ارے ہم آپ کو تندرست دیکھنا چاہتے ہیں, اٹھ جائیے. حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب نے آنکھیں کھولی اور اپنی آواز میں جس طرح سے ان کا ایک انداز تھا اسی طرح سے کہا کہ ہاں اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. اور فوراً جو ہے آپ نے اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے, بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے. یعنی وہ لمحات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کی حالت ایسی ہے لیکن دل توڑنا اس وقت بھی کسی کا گوارا نہ کیا, توجہ دینا اس وقت بھی کسی نے ختم نہ کی. محبت کا عالم یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو فراموش کر کے فوراً جو ہے اس کی دل جوئی کا معاملہ اختیار کیا. مجھ میں آپ میں کتنی صلاحیت ہے ایسی, صرف جو ہے ان کے ناموں کا استعمال کرنا جانتے ہیں ہم. ان کی سیرت کو کہاں اپنا رہے یار, ان کی سیرت کو اگر ہم اپنا لیں تو یقین مانیے کہ معاشرہ ایسا ستھرا ہو جائے گا کہ جو ہے آپ کو کہیں پہ جو ہے ایسا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج قوم مسلم کے نام سے جو ہے جگہ جگہ جو ہے شرمندہ جو ہونا پڑتا ہے, جو معاملہ ہوتا ہے بندہ مسلمان. آج دیکھیں آپ فیس بک پہ جو چل رہا ہے سب کچھ جتنا معاملہ چل رہا ہے اس میں کیا ہے, کہنے والے بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کوئی کام نہیں ہے, مسلمان ایسا کرتے ہیں, یہ جو ہے جناب علی مسلمانوں کا یہ کام رہ گیا, اس طرح کا رہ گیا. تو یہ کیا ہے, یہ ہمارا اخلاقی انحطاط ہے جو غیروں کو زبان کھولنے پہ مجبور کر رہا ہے. اور اخلاق سیکھنا ہے تو ہمیں اللہ کے ولیوں سے سیکھنا پڑے گا, اخلاق سیکھنا ہے تو ہمیں اللہ کے ولیوں سے درس لینا پڑے گا. اس لیے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہر اور باطن کے ساتھ جنہوں نے اپنایا ہے وہ یہ اللہ کے ولی ہیں, وہ یہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے ظاہر اور باطن کے ساتھ سیرت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنایا ہے. سمجھے نا. تو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے آج بھی انکساری تواضع اور جو ہے دل جوئی کا انداز اختیار کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو کم از کم یہ بڑا ایک اچھبے کا معاملہ ہے کہ کس طرح سے ایک 84 سال کا شخص, 84 سال آپ کی عمر تھی جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے, تو سوچ سکتے ہیں آپ کی تو جوان ہڈیاں ہیں, تھوڑا سا بخار ہو جائے تو ماں اگر کوئی کام بول دے تو اس کو انکار کر دیتے ہیں, باپ اگر کوئی بات بول دے تو بھگان لگ جاتے ہیں کہ جناب علی ہم بیمار ہیں, ان کو کام کی سوچ رہی ہے. دیکھیے حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاق, اور وہ تمام نوجوان یہ درس پکڑے یہاں سے کہ کس طرح سے دل جوئی کی جاتی ہے, کس طرح سے جو ہے رستہ اختیار کیا جاتا ہے. اخلاق بتاتا کیا ہے, اخلاق سکھاتا کیا ہے. اور نماز سے محبت, میں آج پھر ایک بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ وقت مثال میں ہے آپ نے جو ہے نا کہا نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, کہا ادا کر لی تھی حضور, کہا اگر دوبارہ پڑھ لیں گے تو تمہارا کیا جاتا ہے. اس وقت کھانے کا خیال نہیں ہے, پینے کا خیال نہیں ہے, کسی چیز کا خیال نہیں ہے. اس وقت بھی اگر خیال ہے نا تو اپنے رب کی جو ہے عبادت کا خیال ہے. اول تا آخر ان اولیاء کاملین کا عہدہ بچھونا جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا ہوتا ہے, اور وہ اس کی جو ہے مستی میں مست رہتے ہیں اور اسی مستی میں اس کے جلووں میں گم ہوتے ہوئے دنیا سے جو ہے
تشریف لے جاتے ہیں، اور اسی کو ہم جو ہے کہتے ہیں یہ اس کی محفل ہے کہ ہمارے لیے یقیناً وہ شاید غم کا کوئی موقع بن سکتا ہو، لیکن ان کے لیے بڑا خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ ایک محب جو ہے وہ اپنے محبوب سے جا کے ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم تمام پہ جاری فرمائے، اور جو ہے خاص اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جی کوئی سوال نہیں؟ یہ ہے کہ وارث علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جو مجھے دیکھ لے میرا مرید ہے، بالکل، اگر اب نہ دیکھ سکے۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ میرا مرید ہے، صحیح ہے، لیکن میں آپ کو آپ کا ایک قول اور سنا دوں۔ حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں، اور دیکھیں آپ اپنے مریدوں کی محبت پہ کیسے ہیں، آپ کسی ٹھنڈ کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے طالب اور مطلوب تو ہے، خلافت اور پیری نہیں ہے۔ طالب اور مطلوب تو ہے، خلافت اور پیری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے تاکہ پیر اور مرید کے درمیان کوئی تیسرا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو حضور سیدی وارث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں دل سے اپنا پیر مان لیا ہم اس کے پیر ہیں۔ یہ آپ کی بات کا جواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جو سنا اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ٹائم میں نے آج زیادہ لگایا ہے اور مجھے اس کا احساس بھی ہے، لیکن موضوع کو تشنا چھوڑنا ابھی تو پتہ نہیں بہت کچھ باقی تھا، لیکن موضوع کو تشنا چھوڑنا جو ہے اچھا نہیں لگا۔